Yeah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد كان لكم
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، پہلی آیت سورہ احزاب کی، کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے. دوسری آیت آل عمران کی ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تو کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضلوں، احسانوں اور انعاموں کا وارث بننے کے لیے ہمیں بتایا کہ میرا عبد بنو، میرے وہ بندے بنو جو میرے حکموں پر چلتے ہیں. گزشتہ خطبے میں یہی ذکر ہو رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کے حکم پر چلنا ایک انسان کو حقیقی ابدیت کے زمرے میں شامل کرتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار احکام اتارے ہیں جن پر چلنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی کہ پس چاہیے کہ وہ میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، کہ ہم مصداق بن کر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث ایک مومن بن سکے، اللہ تعالیٰ کا حقیقی عبد بنے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والا ہو، دعاؤں کی قبولیت کے نظارے دیکھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے ارشادات، احکامات تو قرآن کریم میں ہیں جن کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ وہ عملی نمونوں سے عموماً پڑھنے اور سننے کی نسبت زیادہ متاثر ہوتا ہے، ایک شوق اور لگن اس میں پیدا ہوتی ہے، اور جب کسی سے محبت کا دعویٰ ہو تو محبوب کی ہر ادا اور ہر عمل کو خود بھی اپنانے کی ایک انسان کوشش کرتا ہے، اور عمل کا رنگ پھر کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. لیکن جب محبت کا اظہار اور اس محبت کی وجہ سے محبوب کو اپنے لیے نمونہ بنانا ایمان بھی شمار ہونے لگ جائے تو پھر ایک مومن کی اس سے بڑھ کر کوئی خواہش نہیں ہوتی اور نہیں ہونی چاہیے کہ وہ محبوب کی خوشی کے ساتھ اپنے ایمان کو بھی سلامت رکھے اور اس میں ترقی کرے. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام احکامات کا جو قرآن کریم کی صورت میں آپ پر اترے ہیں ایک عملی نمونہ بنا دیا، ایک ایسا عملی نمونہ جو کامل تھا، جس نے آپ کو عبد کامل بنا دیا. یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، بلکہ حکم دیا گیا ہے
کہ ایک مسلمان کا ایک ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے کا ایمان اس وقت مکمل ہوگا، خدا تعالیٰ کا قرب وہ تب پا سکے گا جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلو گے۔ اس کے بغیر ایمان ادھورا ہے۔ اس اسوے پر چلے بغیر آخرت کی نوما کی امید فضول ہے۔ اس اسوے پر چلے بغیر نیکی نہیں کہلا سکتی۔ اس اسوے پر چلے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے۔ اس اسوے پر چلے بغیر اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر وہ مقام نہیں دلا سکتا جو اللہ تعالیٰ کا قرب دلائے۔ اس اسوے پر چلے بغیر گناہوں سے نجات ممکن نہیں ہے۔ اس اسوے پر چلے بغیر اللہ تعالیٰ کی رحیمیت سے تم وہ حصہ نہیں پا سکتے جس کے لیے تم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہو۔ اس اسوے پر چلے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے والے نہیں بن سکتے کہ یہ خدا تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہے۔ اگر اس کی پیروی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی نہیں ملے گی۔ بس جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن آپ کی امت میں سے ہونے اور مسلمان ہونے کے فیض ہم تبھی اٹھا سکتے ہیں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، جب ہم ان احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے اس طرح بجا لانے کی کوشش کریں جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا۔ الامام و جنتن کہہ کر ہمیں اس آیت کی یاد دہانی کروا دی کہ میرے نمونے شیطان سے بچا کر حقیقی عبد بنا سکتے ہیں، نہ کہ تمہاری کوشش۔ میری ڈھال کے پیچھے رہو تو شیطان سے بچے رہو گے۔ عبادت کا سوال ہے تو یہ نہ سمجھو کہ ایسے عمل کر کے جو میں نے نہیں کیے تم عبادت کا حق ادا کر سکو گے یا اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کر سکو گے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے میں ہم پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا احسان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق ہیں کہ ہمیں آپ کے حقیقی اسوے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ عبادتوں کے لیے جو نئے نئے ذکر اور محفل منعقد کرنے کی بدعات رواج پا گئی ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں کبھی دلا سکتے۔ بس قرب کے حصول کے لیے اسوے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی چند مثالیں پیش کروں گا، آپ کے عملی نمونے، لیکن اس سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور دوسرے نمونے پیش کروں جو ہمارے لیے رہنما ہیں، جن کے کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کا حقیقی عبد بن سکتے ہیں اور اس کو پیار حاصل کرنے والا بن سکتے ہیں۔ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ بیان فرمایا ہے، آپ کی نظر میں اس حوالے سے
جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور جو ہمارے سامنے آپ نے پیش فرمایا ہے وہ پہلے بیان کروں گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یعنی کہ اے میرے غلاموں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے کہ تم رحمت الہی سے نا امید مت ہو، خدا تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا۔ اب اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اب اس آیت میں بجائے قل یا عباد اللہ کے جس کے یہ معنی ہیں کہ کہہ اے خدا تعالیٰ کے بندو، یہ فرمایا کہ قل یا عبادی، یعنی کہہ اے میرے غلاموں۔ اس طرز کے اختیار کرنے میں بھید یہی ہے کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ خدا تعالیٰ بے انتہا رحمتوں کی بشارت دے، اور جو لوگ کثرت گناہوں سے دل شکستہ ہیں ان کو تسکین بخشے۔ سو اللہ جل شانہ نے اس آیت میں چاہا کہ اپنی رحمتوں کا ایک نمونہ پیش کرے اور بندے کو دکھلاوے کہ میں کہاں تک اپنے وفادار بندوں کو انعامات خاصہ سے مشرف کرتا ہوں۔ وہ لوگ جو بالکل مایوس ہو گئے ہیں گناہوں کی وجہ سے، ان کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے اور کس طرح انعامات سے نوازتا ہے۔ فرمایا سو اس نے کل یا عبادی کے لفظ سے یہ ظاہر کیا کہ دیکھو یہ میرا پیارا رسول، دیکھو یہ برگزیدہ بندہ کہ کمال طاعت سے کس درجے تک پہنچا، یہ میرا برگزیدہ بندہ کہ کمال طاعت سے کس درجے تک پہنچا کہ اب جو کچھ میرا ہے وہ اس کا ہے۔ جو شخص نجات چاہتا ہے وہ اس کا غلام ہو جائے، یعنی ایسا اس کی اطاعت میں محو ہو جائے کہ گویا اس کا غلام ہے، تب وہ گو کیسا ہی پہلے گناہ گار تھا بخشا جائے گا۔ جاننا چاہیے، فرمایا کہ جاننا چاہیے کہ اب کا لفظ لغت عرب میں غلام کے معنوں پر بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص اپنی نجات چاہتا ہے وہ اس نبی سے غلامی کی نسبت پیدا کرے، یعنی اس کے حکم سے باہر نہ جائے اور اس کے دامن طاعت سے اپنے تئیں وابستہ جانے جیسا کہ غلام جانتا ہے، یعنی اس طرح اطاعت کرو اس نبی کی جس طرح ایک غلام اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے، تب وہ نجات پائے گا۔ فرمایا اس مقام میں ان کو اور باطن نام کے معاہدوں پر افسوس آتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بعض نام نہیں رکھنے چاہیے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک بغض رکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ نام کہ غلام نبی، غلام رسول، غلام مصطفیٰ، غلام احمد، غلام محمد شرک میں داخل ہیں۔ فرمایا کہ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ مدار نجات یہی نام ہیں، یعنی اگر محبت اور حقیقت میں ان ناموں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عمل ٹھیک کیے یا اپنے ناموں کو ان صفات کا حامل بنایا تو پھر اس سے نجات بھی حاصل ہوتی ہے، ورنہ یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ نام رکھنے سے نجات مل جائے گی کہ نام رکھ لیا اور پھر جتنی مرضی برائیاں کرتے رہے تو انسان نجات پا جائے گا، یہ نہیں ہے۔ یہ بھی فکر غور کرنا چاہیے جو فرمایا کہ حکم سے باہر نہ جائے گا، جو احکامات ہیں ان سے باہر نہ جائے، یہ فکرہ جو ہے خاص طور پہ بڑا ضروری ہے۔ پھر آپ مزید فرماتے ہیں کہ اور چونکہ اب کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ ہر ایک آزادگی اور خود ربی سے باہر آ جائے، یعنی
ابدیت جو ہے اس وقت ہوتی ہے جب نہ اپنی آزادی رہے، نہ خود اپنے بارے میں فیصلے کر کے خود ہی جو چاہے کرتا رہے، اس سے باہر آئے، پورا متبع اپنے مولا کا ہو۔ اس لیے حق کے طالبوں کو یہ رغبت دی گئی کہ اگر نجات چاہتے ہیں تو یہ مفہوم اپنے اندر پیدا کریں، اور در حقیقت یہ آیت اور یہ دوسری آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ازرو مفہوم کے ایک ہی ہیں۔ جو پہلی آیت پڑھی گئی تھی اور یہ آیت فرمایا کہ مفہوم دونوں کا ایک ہے، کیونکہ کمال اتباع اس محویت اور اطاعت تامہ کو مستلزم ہے، یعنی جو کسی کی پیروی کا اور اتباع کا جو انتہا ہے وہ مکمل طور پہ اطاعت کے لیے لازمی ہے۔ اطاعت ہوگی تو اتباع ہوگی، پیروی ہوگی۔ فرمایا کہ جو عبد کے مفہوم میں پائی جاتی ہے، پورا فکرہ یہ بنے گا کہ کیونکہ کمال اتباع اس محویت اور اطاعت تامہ کو مستلزم ہے جو عبد کے مفہوم میں پائی جاتی ہے۔ یہی سر ہے کہ جیسے پہلی آیت میں مغفرت کا وعدہ بلکہ محبوب الہی بننے کی خوشخبری ہے، گویا یہ آیت کہ کل یا عبادی دوسرے لفظوں میں اس طرح پر ہے کہ کل یا متبع، یعنی اے میری پیروی کرنے والو جو بکثرت گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہو، رحمت الہی سے نومید مت ہو کہ اللہ جل شانہ ببرکت میری پیروی کے تمام گناہ بخش دے گا۔ اور اگر عباد سے صرف اللہ تعالیٰ کے بندے ہی مراد لیے جائیں تو معنی خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہرگز درست نہیں کہ خدا تعالیٰ بغیر تحقق شرط ایمان اور بغیر تحقق شرط پیروی تمام مشرکوں اور کافروں کو یوں ہی بخش دے گا۔ یعنی اگر ایمان میں کامل نہیں ہے اور پیروی اور اتباع میں کامل نہیں ہے تو بخشا نہیں جا سکتا، پھر تو مشرکوں اور کافروں کو یوں نہیں بدل دے گا، بخش دے گا اللہ تعالیٰ۔ فرمایا ایسے معنی تو نصوص بینہ قرآن سے صریح مخالف ہیں۔ بس یہ خوشخبری ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہ کامل اطاعت کرتا ہے، پیروی کرتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ اس کامل پیروی سے شدید ترین گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اسوہ کے نمونے جیسا کہ میں نے کہا پیش کروں گا اس رمضان میں، جو خدا تعالیٰ نے ایسا ماحول پیدا فرمایا ہے کہ نیکیوں، اور ہر سال جو رمضان آتا ہے تو ماحول پیدا ہوتا ہے، نیکیوں اور عبادتوں کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، اور اب بھی ہوئی ہے۔ تو اگر حقیقت میں خدا تعالیٰ کا عبد اور پیارا بننا ہے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کہ اسوے کی پیروی کو جاری رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہی نہیں کہ ایک دفعہ عمل کر لیا، آپ کا عمل یا نمونہ کسی ایک چیز کے بارے میں نہیں تھا، نہ ہی رمضان کے لیے مخصوص تھا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول کانا خلقہ القرآن تھا، اور تمام زندگی پر حاوی تھا۔ آپ کا خلق قرآن عظیم تھا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب فرمایا کہ گناہوں سے دل شکستوں کو امید کی کرن دکھائی دیتی ہے اس سے، تو وہ تبھی ہے جب اس اسوے پر عمل کا مصمم ارادہ ہو، اور پھر نہ صرف ارادہ ہو بلکہ عمل بھی ہو، اور پھر باقاعدگی بھی ہو۔
پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ ماحصل اس آیت کا یہ ہے، خلاصہ اس آیت کا یہ بنے گا، یہ اصل مضمون یہ بنے گا، مقصد یہ بنے گا کہ جو لوگ دل و جان سے تیرے یا رسول اللہ غلام بن جائیں گے، ان کو وہ نور ایمان اور محبت اور عشق بخشا جائے گا کہ جو ان کو غیر اللہ سے رہائی دے دے گا اور وہ گناہوں سے نجات پا جائیں گے، اور اسی دنیا میں ایک پاک زندگی ان کو عطا کی جائے گی، اور نفسانی جذبات کی تنگ و تاریک قبروں سے وہ نکالے جائیں گے۔ اب رمضان کا ایک مقصد خدا تعالیٰ کی رضا چاہنا، اس کا بننا، اس کی عبادت کرنا بھی ہے، اور یہی غیر اللہ سے نجات ہے۔ تو اس کو پورا کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی پیروی ضروری ہے۔ فرمایا کہ اسی دنیا میں ایک پاک زندگی ان کو عطا کی جائے گی، اور نفسانی جذبات کی تنگ و تاریک قبروں سے وہ نکالے جائیں گے جو یہ پیروی کریں گے۔ اسی کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے، ان الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، یعنی میں وہ مردوں کو اٹھانے والا ہوں جس کے قدموں پر لوگ اٹھائے جاتے ہیں۔ قدموں پر اٹھائے جانے کا یہ مطلب ہے کہ میری پیروی کرنے والے ہیں، میرے نقش قدموں پر چلنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں واضح ہو کہ قرآن کریم اس محاورے سے بھرا پڑا ہے کہ دنیا مر چکی تھی، اور خدا تعالیٰ نے اپنے اس نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر نئے سرے سے دنیا کو زندہ کیا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، یعنی اس بات کو سن لو کہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد خدا تعالیٰ زندہ کرتا ہے۔ پھر اسی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں فرماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، یعنی ان کو روح القدس کے ساتھ مدد دی، اور روح القدس کی مدد یہ ہے کہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اور روحانی موت سے نجات بخشتا ہے، اور پاکیزہ قوتیں اور پاکیزہ حواس اور پاک علم عطا فرماتا ہے، اور علوم یقینیہ اور براہین قطعیہ سے خدا تعالیٰ کے مقام قرب تک پہنچا دیتا ہے۔ روحانی موت سے نجات کیا ہے؟ یہ دنیاوی خواہشات کو قربان کرنے کا نام ہے، یہ اپنے نفس کو قربان کرنے کا نام ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار توجہ دلائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کرنے کا نام۔ بس صحابہ رضوان اللہ علیہم نے یہ سب کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو روحانی زندگی عطا فرمائی، ان کو پاکیزہ قوتیں عطا فرمائیں جن سے انہوں نے شیطان کا مقابلہ کیا، ان کی سوچوں کو پاک کیا، ان کو قرآن کا علم عطا فرمایا جس نے ان کے یقین اور ایمان کو انتہائی مدارج تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کو عین الیقین ہو گیا، خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے انہوں نے دیکھ لیے جس نے انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب عطا فرمایا۔ یہ سب کچھ انہیں اپنے آقا و مطاع صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی وجہ سے ملا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ اور جو لوگ ہمیں ملنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس کا ادراک مزید حاصل ہوا۔ اور یہ سب کچھ جیسا کہ میں نے کہا انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی کوشش سے ہوا۔
پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اور یہ علوم جو مدار نجات ہیں یقینی اور قطعی طور پر بجز اس حیات کے حاصل نہیں ہو سکتے جو بتوسط روح القدس انسان کو ملتی ہے۔ اور قرآن کریم کا بڑے زور شور سے ہی دعویٰ ہے کہ وہ حیات روحانی صرف مطابقت اس رسول کریم سے ملتی ہے۔ یعنی یہ جو علوم کا ذکر جو ہوا ہے کہ روحانی موت سے نجات ہوتی ہے، پاکیزہ قوتیں عطا ہوتی ہیں، پاکیزہ حواس عطا ہوتے ہیں، پاک علم عطا ہوتا ہے، فرمایا یہ جو مدار نجات ہیں، نجات کا باعث بننے والے علوم ہیں، صرف اس طرح حاصل نہیں ہو سکتے کہ خود اس زندگی میں انسان کوشش کر لے، بلکہ انسان کو روح القدس سے ملتے ہیں یہ، اور فرمایا کہ روح القدس سے ملتے ہیں، اور قرآن کریم کا بڑے زور شور سے یہ دعویٰ ہے کہ وہ حیات روحانی صرف مطابقت اس رسول کریم سے ملتی ہے۔ یہ روحانی زندگی ہے، جسمانی زندگی نہیں ہے، جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے اور آپ کی پیروی سے ملتی ہے۔ اور تمام وہ لوگ جو اس نبی کریم کی مطابقت سے سرکش ہیں وہ مردے ہیں۔ فرمایا تمام وہ لوگ جو اس نبی کریم کی مطابقت سے سرکش ہیں وہ مردے ہیں جن میں اس حیات کی روح نہیں ہے، یعنی یہ روحانی حیات کی۔ پھر فرمایا اور روحانی حیات سے مراد انسان کے وہ علمی اور عملی گواہ ہیں جو روح القدس کی تائید سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ جن احکام پر اللہ جل شانہ انسان کو قائم کرنا چاہتا ہے وہ 600 ہیں۔ ایسا ہی ان کے مقابل پر جبرائیل علیہ السلام کے پر بھی 600 ہیں، اور بیضۂ بشریت جب تک 600 حکم کو سر پر رکھ کر جبرائیل کے پروں کے نیچے نہ آوے، اس میں فنا فی اللہ ہونے کا بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی انسان کے جو خول ہے، جو انڈا ہے، ایک پیدائش کا مثال دی گئی ہے، وہ ان 600 احکامات کو اپنے اوپر جب تک طاری نہ کرو، اس وقت تک لاگو نہ کرو، اس وقت تک فنا فی اللہ نہیں انسان ہو سکتا، وہ بچہ نہیں پیدا ہو سکتا جس سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہو جائے۔ فرمایا اور انسانی حقیقت اپنے اندر 600 بیضے کی استعداد رکھتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مشکل چیز ہے، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ اگر وہ چاہے اور کوشش کرے تو ان احکامات کو اپنے اوپر طاری کرنے کی طاقت رکھتی ہے، استعداد رکھتی ہے۔ فرمایا پس جس شخص کو 600 بیضہ استعداد جبرائیل کے 600 پر کے نیچے آ گیا، جس شخص کا 600 بیضہ استعداد جبرائیل کے 600 پر کے نیچے آ گیا، وہ انسان کامل، اور یہ تولد اس کا تولد کامل، اور یہ حیات کامل ہے۔ یعنی یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو تبھی حقیقی روحانی پیدائش بھی ہوتی ہے اور حقیقی روحانی زندگی بھی ملتی ہے۔ بس ان 600 احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا کہ اور غور کی نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ بیضۂ بشریت کے روحانی بچے جو روح القدس کی معرفت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کی برکت سے پیدا ہوئے، وہ اپنی کمیت اور کیفیت اور صورت اور نوع اور حالت میں تمام انبیاء کے بچوں سے اتم اور اکمل ہے۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے یہ جو روحانی بچے پیدا ہوئے، انسان کے اندر جو صفات پیدا ہوئی روحانی، وہ اپنی کمیت کے حساب سے بھی، اپنی کیفیت کے حساب سے بھی، اپنی صورت شکل کے حساب سے بھی، اپنی نوع اور قسم کے حساب سے بھی، ہر حالت میں دوسرے انبیاء کے ذریعے سے جو روحانی انقلاب آیا اس سے بہت بڑھ کر ہیں۔ اور فرماتے ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یعنی تم سب امتوں سے بہتر ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ خیر امت جب قرار دیا گیا، اکثر ہم تقریروں میں سنتے ہیں خیر امت،
تو اس خیر امت بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر وہ تمام روحانی انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی جائیں، وہ حالتیں طاری کرنے کی کوشش کی جائیں جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ذکر فرمایا قرآن کریم میں جن کا ذکر ہے۔ اور پھر جب اپنی اصلاح ہوگی اس طرح، جب اس مقام پہ انسان پہنچے گا تو پھر ہی دوسروں کی اصلاح کا کام کر سکتے ہیں، اور یہ پھر اصلاح کا کام برابر ہوتا ہے، تبھی یہ پھل لگاتا ہے۔ جب اس اسوہ رسول پر ہم چلنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگیاں اس کے مطابق ڈھالیں گے، اپنے جائزے ہر وقت لیتے رہیں گے، اپنی روحانی ترقی کی طرف قدم بڑھاتے رہیں گے یا بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں گے، یہ دیکھیں گے کہاں اور کن معاملات میں اور کس طرح اور کس حد تک ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں قرآن کریم میں، تو تبھی ہم اپنے اندر بھی انقلاب پیدا کریں گے، تبھی ہم اسلام کا حقیقی پیغام بھی دنیا تک پہنچا سکیں گے۔ بس بے شک گناہ گار بھی ایک عبد بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تمام گناہ اس کے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن اسوہ رسول پر چلنے سے اور اس کے لیے کوشش کرنے سے اور اپنی تمام تر طاقتوں سے اس کی کوشش کرنے سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں، آپ کا اسوہ ہے جس کی پیروی کا خدا تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور جس کے بارے میں یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ کس طرح اور کس حد تک انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس پر چلنے سے پھر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ملتی ہے، جس سے بندہ اپنے پیار کرنے والے خدا کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے محبت، اس کی شکر گزاری اور اس کی عبادت کے کیا نمونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائے۔ وہ عظیم نبی جو تمام دن حکومتی معاملات اور اپنے ماننے والوں کی اصلاح اور تربیت اور ان کو روحانی ترقی کی راہیں دکھانے میں مصروف رہتا تھا، جو کہ عام دنوں میں بھی مصروفیت ہوتی تھی، اور جنگوں میں اور ہنگامی حالات میں تو دن کی مصروفیت کے ساتھ ساتھ جسمانی مشقت کی بھی انتہا ہو جاتی تھی آپ کی، لیکن ہمیں نہ آپ کی دن کی عبادتوں میں کوئی رکھنا نظر آتا ہے، نہ ہی رات کی عبادتوں۔ رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پاؤں سوج جاتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رات کو عبادت کرو۔ آپ کی رات کی عبادت نصف رات سے بڑھ کر بھی تھی اور نصف رات کی بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کو جاگنا یقیناً نفس کو پاؤں تلے کچلنے کے لیے شدید اور قولی لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو پہلے خدا تعالیٰ کے مقرب ہیں، آپ اپنے نفس کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں؟ فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اتنے فضل فرمائے ہیں تو کیا میرا یہ فرض نہیں بنتا کہ اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟
شکر تو احسان کے مقابلے پر ہوا کرتا ہے. بس آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسانوں کو یاد کرتے تھے اور شکر ادا کرتے تھے. ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ نہ صرف مسلمان بنایا بلکہ آپ کے غلام صادق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچانے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائی. یہی احسان اتنا بڑا ہے کہ اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. ایک احمدی اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. جو بھی کوشش ہو تب بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. بس ہر احمدی کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اپنی بساط اور استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. رمضان میں جو نفلوں کی عادت ڈالی ہے تو یہ عارضی عادت نہ ہو اور ہمارے دنیاوی مقاصد کے لیے نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کا اکثر حصہ اس میں ہو اور پھر اس عبادت کا اثر ہمارے قول و فعل کی سچائی پر بھی ظاہر ہو. ہم خیر امت بن کر جب دنیا کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو ہماری باتوں میں بھی تبھی اثر ہوگا جب یہ ہماری حالت ہوگی. جیسا کہ میں نے کہا یہ تو نفلوں کے بارے میں ہے جو بیان ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کس طرح رات کو عبادت کرتے تھے. فرض نمازوں کی پابندی کا بھی آپ کو کتنا خیال تھا. سخت شدید بیماری میں بھی جبکہ نمازیں بیٹھ کر اور لیٹ کر اور گھر میں پڑھنے کی اجازت ہے آپ سخت بیماری میں بھی سہارا لے کر مسجد میں باجماعت ادائیگی کے لیے تشریف لاتے تھے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود کہ اتنی سختی ہے اتنی شدت ہے عبادت کے بارے میں عبادت کو اتنی اہمیت آپ نے دی ہے. عبادت کے بارے میں تصنع اور بناوٹ پسند نہیں تھی آپ کو. جب گھر میں رسی لٹکی ہوئی دیکھی آپ نے اور اس کا مقصد پوچھا تو پتہ چلا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جب عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اس رسی کے سہارے کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناپسند فرمایا اور فرمایا جتنی دیر خوشی سے بشاشت سے آسانی سے عبادت ہو سکے کرو. جب تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خدا تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ پاؤں متورم ہو جائیں تو تب بھی کھڑے رہیں. لیکن دوسروں کے لیے سہولت بھی دی ہے آپ نے. لیکن اس سہولت کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بعض لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے کہ صرف بیٹھ کر ہی نمازیں پڑھتے ہیں. بعضوں کو عادت ہے کہ صبح فجر کی نماز پہ اٹھے بغیر وضو کے بستر پہ لیٹے لیٹے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی بیٹھے بیٹھے. یہ چیزیں بھی غلط ہیں. اس سے بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. کیونکہ یہ عبادت نہیں ہے. پھر اپنی طاقتوں اور استعدادوں کو انتہا تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اپنی طاقتوں کے مطابق ہر بندہ اندازہ لگائے ہر شخص اندازہ لگائے اور جب یہ ہوگا تو تب ہی ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ میں اس حسنہ پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. عبادتوں اور شکر گزاری کے معیار ہم نے دیکھے جس کے نمونے آپ نے سامنے قائم فرمائے ہمارے سامنے قائم فرمائے میں نے جو بیان کیے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک موقع پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ کوئی شخص وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عملوں سے جنت میں داخل نہیں ہوگا تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنے اعمال سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ کہ آپ تو ساری رات عبادت کرنے والے ہیں پاؤں متورم ہو جاتے ہیں ایسی فنا کی حالت ہوتی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے اعمال کے زور سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ہاں خدا تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہی مجھے جنت میں داخل کرے گی۔ کیا خوف اور خشیت کی حالت ہے یہ! وہ لوگ جو ذرا ذرا سی نیکی پر اتراتے پھرتے ہیں، اور ان کے لیے کس قدر خوف کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مغفرت کی اور فضل کی چادر میں ڈھانپے رکھے، اور ہمیں حقیقت میں عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور عاجزی اور انکساری کی بھی توفیق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کاموں میں نیکی اختیار کرو اور خدا تعالیٰ کے قرب کی راہیں تلاش کرو۔ فرمایا کہ کوئی شخص موت کی خواہش نہ کیا کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو نیکیوں میں بڑھے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث ہوگا، اور اگر بد ہے تو توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ یہ توبہ کی توفیق بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے ہی ملتی ہے، اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، ورنہ دنیا میں اکثریت تو ایسی لوگوں کی ہے جو برائیوں میں مبتلا ہیں اور اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو آپ نے فرمایا یہ مومنوں کے لیے فرمایا، اور ان معمولی بدیوں کے بارے میں فرمایا کہ پھر اپنی کمزوریاں دور کرنے کی توفیق ملے گی۔ بس رمضان میں بھی انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنی کمزوریاں دور کرے، بدیوں کو دور کرے، تو اس لیے بھی اس کوشش میں بھی بڑھنا چاہیے اور پھر اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کی طرف توجہ کریں اور توجہ کر کے نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ موت تو مقدر ہے لیکن اس وقت آئے جب اے اللہ تو راضی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی صلاحیتوں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا صحیح استعمال نہ کرنا بھی گستاخی ہے، اور ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال جو ہے وہ اب عبادت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا کہہ سکتے ہیں جو ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال جو ہے وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء دیے ہیں، کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ، ان سے نیکی کے کام کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ کانوں سے نیکی کی باتیں سننا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بناتا ہے، لیکن لوگوں کی غیبتیں اور چغلیاں سننا گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے کان اس لیے بند کرا لے اور مستقل بند رکھے کہ میں برائی کی باتیں نہ سنوں، تو یہ بھی ان کا صحیح استعمال نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کی گستاخی بن جاتی ہے۔ اسی طرح آنکھ ہے، زبان ہے، ہاتھ ہیں اور باقی اعضاء ہیں، ان کے استعمال کا بھی یہی حال ہے۔ آج کل رمضان سے ہم گزر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سحری کھاؤ اور افطاری کرو۔ آپ نے اپنا عمل سے ہمیں یہ کر کے دکھایا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر نہیں چلتا تو یہ بھی گستاخی اور گناہ ہے، سوائے اس کے مجبوری کے۔ بعض مجبوریاں ہو جاتی ہیں جب آدمی کو فوری طور پہ افطاری بھی نہیں ملتی یا سحری کا نہیں کھائی جا سکتی، اور اگر پھر کوئی صحت کے باوجود روزہ نہیں رکھتا تو یہ بھی گستاخی اور گناہ ہے۔ گویا خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا جو کسی بھی صورت میں مہیا ہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے فائدہ اٹھانا اور جائز طریق سے فائدہ اٹھانا یہی نیکی بن جاتی ہے، اور ان کا ناجائز استعمال گناہ ہے یا بے وقت استعمال گناہ ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے عمل سے کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل بھی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ شراب کی حرمت سے پہلے ایک صحابی نے نشے میں آپ کو بہت کچھ کہہ دیا، آپ خاموشی سے سنتے رہے، کچھ نہیں کہا اسے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرما دی
مدینہ آ گئے، حکومت بھی قائم ہو گئی. تو اس وقت بھی اس کی اعلیٰ مثالیں استنبول کی ہمیں ملتی ہیں. دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس 4 پیسے آ جائیں یا تھوڑا سا عہدہ مل جائے تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو ناک منہ چڑھانے لگ جاتا ہے. لیکن آپ کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ ایک مرتبہ ایک یہودی آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث شروع کر دی، اور دوران بحث بار بار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر بات کرتا تھا. وہ تو صرف اے محمد ہی کہتا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب آپ مدینہ کے حاکم تھے، بلکہ ارد گرد اور دور تک آپ کی بادشاہت اور حکومت پھیل چکی تھی. صحابہ کو یہودی کا یہ طرز گفتگو پسند نہیں آیا، کیونکہ صحابہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے، اور غیر مسلم جو تھے آپ کو آپ کی کنیت ابو القاسم سے کہہ کر پکارتے تھے. تو یہودی کے اس طرح بار بار اے محمد کہنے پر صحابہ نے اسے غصے سے ٹوکا کہ اگر رسول اللہ نہیں کہہ سکتے تو آپ کی کنیت سے نام پکارو، ابو القاسم کہو. یہودی نے کہا کہ میں تو اسی نام سے بلاؤں گا جو آپ کے ماں باپ نے آپ کا رکھا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا یہ ٹھیک کہتا ہے، میرے ماں باپ نے میرا نام محمد ہی رکھا ہے. اس طرح اس کو مخاطب کرنے دو اور غصہ نہ کرو. بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ لوگ آپ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو جاتے، آپ کے ضروری کاموں میں بسا اوقات روک پیدا ہو رہی ہوتی، آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہوتا، لیکن بڑے صبر اور تحمل سے ان کی باتیں آپ سنتے اور ان کی حاجتیں پوری فرماتے. انصاف کے معیار کا یہ حال تھا کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو یہ نہیں دیکھنا کہ امیر ہے یا غریب ہے، یا اعلیٰ خاندان کا ہے یا عام آدمی ہے. جب ایک امیر عورت نے کسی دوسرے کے مال کو ہتھیانے کی کوشش کی، اسے قبضہ کیا تو اس کو سزا ہوئی. تو بہت سے لوگوں میں جو قبائل تھے ان میں بڑی بے چینی پیدا ہو گئی. بعضوں میں خاص طور پر ان لوگوں میں جو سے قریبی تھے، یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، اس کو کیوں سزا ہوئی ہے؟ آپ کی خدمت میں اسامہ کو سفارش کے لیے بھیجا گیا کہ اس کی سزا معاف کر دیں. آپ نے سنا تو غصے کا اظہار فرمایا. آپ وہ ہستی جو سراپا شفقت اور عفو سے کام لینے والے، خوش اخلاقی سے بات کرنے والے، غصہ کبھی نہیں آتا تھا، لیکن اس موقع پر غصہ آیا آپ کو کہ خدائی حکم کے مخالف سفارش کرنے آئے ہو میرے پاس. فرمایا پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ بڑوں کا لحاظ کرتی تھیں اور چھوٹوں پر ظلم کرتی تھیں. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی جرم کرتی تو میں سزا دے بغیر نہ چھوڑتا اسے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انصاف مسلمانوں میں مفقود ہے، اور یہی ان کے زوال کا سبب بن رہا ہے. بس ہمیں بھی بہت زیادہ اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے. ہمارے عہدیداروں کو بھی انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے اور ایسے معیار قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے جو زوال کا باعث بنتی ہے. پھر دشمن سے انصاف کا قرآنی حکم ہے تو اس کا کیا نمونہ دکھایا، اس کی بھی ایک مثال دیتا ہوں. صحابہ کو کسی جگہ مکہ میں کی طرف آپ نے خبر رسانی کے لیے بھجوایا. جب یہ حرم کی حدود میں پہنچے تو وہاں کچھ آدمی مل گئے ان کو جو ان کو جانتے تھے، یا ان کو شک ہوا کہ یہ لوگ مکہ والوں کو جا کر خبر کر دیں گے.
چنانچہ اس بنا پر ان صحابہ نے ان پر حملہ کر دیا اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا۔ جب یہ صحابہ واپس مدینے پہنچے تو پیچھے پیچھے مکے والوں کی طرف سے بھی ایک وفد شکایت لے کر آ گیا کہ اس طرح حرم کی حدود میں انہوں نے قتل کیا۔ ان کو جواب دیا جا سکتا تھا کہ تم نے مسلمانوں پر جو اتنے ظلم کیے ہیں اور حرم کی حدود میں بھی جرم کیے ہیں وہ بھول گئے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، شاید ان لوگوں نے ان صحابہ کا مقابلہ نہ کیا ہو اس وجہ سے کہ حرم میں پناہ لے لیں گے اور اپنی جان محفوظ ہو جائے گی۔ ہمارے آدمیوں سے زیادتی ہوئی ہے اور آپ نے ان کو فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اس کا خون بہا دیا جائے گا۔ چنانچہ عرب کے رواج کے مطابق ان کا خون بہا ادا کیا گیا۔ بس یہ وہ انصاف کے معیار تھے جو منصف اعظم نے ہر جگہ قائم فرمائے تھے۔ دوسروں کے جذبات کے احترام کی بھی انتہا دیکھیں۔ ایک یہودی آپ کے پاس شکایت کرتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا دل دکھایا اور کہا ہے کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ سے افضل بنایا ہے۔ اس بات کو سن کر یہودی نے کہا مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ اب یہ حقیقت بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، قرآن کریم بھی اس کی گواہی دیتا ہے۔ لیکن آپ نے حضرت ابوبکر کو بلا کر جب پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ ابتدا اس شخص نے کی تھی اور کہا تھا کہ میں موسیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کو خدا نے تمام دنیا پر فضیلت دی ہے، آپ نے فرمایا کہ پھر بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ بس یہ تھا دوسروں کے جذبات کا احترام۔ بنی نوع انسان کی خدمت کرنے والوں کی کس طرح آپ احترام فرماتے تھے؟ روایات میں آتا ہے جب طے قبیلے کے لوگوں نے مسلمانوں سے لڑائی کی اور ان میں سے کچھ لوگ گرفتار ہوئے تو ان میں حاتم جو مشہور سخی عرب گزرا ہے اس کی بیٹی بھی تھی۔ آپ کو جب علم ہوا تو اس سے اس نے معاملہ کیا اور اس کی سفارش پر اس کی قوم کی سزاؤں کو بھی معاف کر دیا۔ بس یہ بھی تھا محسن انسانیت کا انسانیت کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ سلوک اور ان کا عزت و احترام۔ عورتوں کی عزت و احترام کس طرح آپ نے قائم فرمائی؟ عرب اپنے رواج کے مطابق عورتوں کو مار پیٹ دیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا عورتیں خدا کی لونڈیاں ہیں، تمہاری لونڈیاں نہیں۔ ایک صحابی نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیویوں پر ہم پر کیا حق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خدا تمہیں کھانے کے لیے دے اسے کھلاؤ اور جو تمہیں پہننے کے لیے دے اسے پہناؤ اور اس کو تھپڑ نہ مارو اور اسے گالیاں نہ دو اور اسے گھر سے نہ نکالو۔ آج کل بھی بات شکایتیں آتی ہیں، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، دوسری طرف ان حکموں کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے بہتر ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر یہ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ آپ حکومتی اور تربیتی مصروفیات کی وجہ سے انتہائی معمول الاوقات تھے، عبادات کی مصروفیت تھی، لیکن اس کے باوجود گھر کے کام کاج اور ذمہ داریوں کو بآسن انجام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جتنا وقت آپ گھر میں ہوتے گھر والوں کی مدد اور خدمت میں مصروف رہتے، آپ کی دوسری ذمہ داریاں گھریلو کاموں میں خارج نہیں ہوتی تھیں۔ کپڑوں کو پیوند لگا لیتے تھے، بکری کا دودھ دھو لیتے تھے، اگر دیر سے گھر تشریف لاتے تو کھانا یا دودھ جو ہے خود ہی تناول فرما لیتے تھے اور گھر والوں کو نہیں جگاتے تھے۔ بس یہ اسوہ حسنہ ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم گھر کا کام کر لیں گے تو گناہ ہو جائے گا، اگر لیٹ گھر آئے ہیں تو بیوی کا فرض ہے
کہ ضرور اٹھ کے ہمیں گرم کھانا کر کے دے. اگر نہیں کریں گے تو گھر والوں کو ہمارا روب جاتا رہے گا. جب تک ایسے لوگ بیویوں پر چیخم دھاڑ نہ کر لیں ان کو چین نہیں آتا. باہر بعض لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں شکایات آتی ہیں کہ جماعتی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, بڑے اچھے سلوک ان کا ہوتا ہے باہر, لیکن گھروں میں بیویوں پر ایسی سختیاں ہیں کہ جن کو سن کر بھی انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ انسان باہر کیا ہے اور اندر کیا ہے, کہ یہ دو عملی ہے. پھر بعض مردوں کو ان کے قریبی خراب کرنے والے ہوتے ہیں, بہنیں ہیں, مائیں ہیں. اگر کسی مہمان کے لیے کوئی مرد چائے بنا کر لے آیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بیوی کا غلام ہو گیا, یا یہ کیا ہو گیا کہ اس کی بیوی کیسی ہے کہ ہمارے بھائی سے یا بیٹے سے کام کروا رہی ہے. بیچارہ بھائی, بیچارہ بیٹا گھر کے کام کر رہا ہے, اور یوں خاوندوں کا, لڑکوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. بیویوں پر سختیاں شروع کر دیتے ہیں پھر ایسے لوگ. حالانکہ بیچارے وہ لوگ یہ کام کر کے نہیں ہیں, یہ تو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس پہ عمل کر کے وہ ثواب کما رہے ہیں, اپنی آنکھ کو سنوار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا حقیقی اب بننے کی کوشش کر رہے ہیں. بیچارے تو یہ اس وقت ہوں گے جب بیویوں پر ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے. جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ اعلیٰ اخلاق تم نے ایمان کا دعویٰ کر کے اپنائے ہیں, یہ اظہار کیا تم نے, ایک طرف یہ دعویٰ اور ایک طرف یہ اظہار. بس ایسے مردوں کو بھی اپنی فکر کرنی چاہیے. بچوں سے محبت و شفقت کا کیا نمونہ ہے. روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنے بچوں اور ساتھ رہنے والے بچوں کے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر. بچوں کو کبھی سزا نہیں دی, ہمیشہ محبت اور دعا کے ذریعے سے تربیت کی. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی پہلا پھل آتا تو پھلوں میں برکت کی دعا کرتے, اور پھر پہلے وہ پھل مجلس میں موجود سب سے چھوٹے بچے کو عنایت فرماتے. بچوں سے کھیلنے کا ذکر بھی روایات میں ملتا ہے. اکثر ماں باپ تو بچوں سے پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے, لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو بچوں کو بلا وجہ سزا دیتے ہیں. ابھی چند دن ہی پہلے مجھے ایک نوجوان ملا جس نے کہا کہ میں ہر وقت خوف زدہ رہتا ہوں اور ڈپریشن کا مریض ہوں, اور نفسیاتی مریض بن گیا ہوں, اس لیے کہ میرا باپ مجھے ہر وقت مارتا رہتا تھا. اور جب اسے کسی نے پوچھا کہ کیوں بعض دفعہ بلا وجہ مارتے ہو, تو کہتا ہے کہ بچوں پہ روب ڈالنے کے لیے ضروری ہے. یہ بھی بعض والدین کا حال ہے. ایسے بھی ظالم باپ ہوتے ہیں. بلکہ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں آج کل تو خبروں میں زیادہ ہی کچھ آنے لگ گئے ہیں واقعات ایسے کہ ایسے ماں باپ بھی ہیں جو اپنی ذاتی عیاشیوں کے لیے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں. پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے بچوں کو تو پیار کر لیتے ہیں, لیکن دوسروں کے بچے ان کو برداشت نہیں ہوتے, ان کو پیار نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہر بچے کے ساتھ پیار اور شفقت کا تھا. ہمسایوں سے حسن سلوک کا اگر قرآن کریم میں حکم ہے تو اس کے بھی اعلیٰ نمونے آپ نے قائم فرمائے, اور بار بار اپنے ماننے والوں کو اس کی نصیحت فرمائی. ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے, فرمایا خدا کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہے, وہ ہرگز مومن نہیں ہے, وہ ہرگز مومن نہیں ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا وہ جس کا ہمسایہ اس کے ضرر اور بدسلوکی سے محفوظ نہیں. بس یہ چند باتوں کا میں نے ذکر کیا ہے. رشتہ داروں سے حسن سلوک ہو, یا تعاون باہمی کا معاملہ ہو, یا چشم پوشی کا معاملہ ہو, یا تجسس سے بچنے کا معاملہ ہو, نیک زنی کا معاملہ ہو, یا کسی بھی اعلیٰ اخلاق کا, آپ کے نمونے اور آپ کی نسائیں ہمیں ہر جگہ ملتی ہیں. بس یہ عبد کامل تھا جس نے ہر معاملے میں کامل نمونہ دکھا کر ایک انقلاب اس زمانے کے جاہل لوگوں میں پیدا کر دی اور انہیں باخدا انسان بنا دیا.
بس آج بھی اگر ہم نے ان برکات سے فائدہ اٹھانا ہے جو آپ کی امت میں آنے سے وابستہ ہیں اور عبد بننے کا حق ادا کرنا ہے، تو اپنے آپ کو اس اسوے پر چلانا ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بن کر ہم اپنی دنیا و آخرت سنوار سکیں۔ اس لیے دعائیں کریں آج بھی، بقیہ 2-3 دن رمضان کے ان میں بھی، کہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور زندگی بھر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی مومن بنائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہم چلنے والے ہوں۔ آخر میں پھر میں بعض اقتباسات رکھتا ہوں حضرت مسیح علیہ السلام کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ مسلمانوں کو حکم کرتا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر چلیں اور آپ کے ہر قول اور فعل کی پیروی کریں۔ چنانچہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پھر فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال عیب سے خالی نہ تھے تو کیوں ہم پر واجب کیا کہ ہم آپ کے نمونے پر چلیں؟ پھر آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کامل طور پر انسان اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور طرز عمل کو اپنا راہبر اور ہادی نہ بنا لے۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی بابت فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی محبوب الہی بننے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جاوے۔ سچی اتباع آپ کے اخلاق فاضلہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا نجات اپنی کوشش سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے ہوا کرتی ہے۔ اس فضل کے حصول کے لیے خدا تعالیٰ نے جو اپنا قانون ٹھہرایا ہوا ہے وہ اسے کبھی باطل نہیں کرتا۔ وہ قانون یہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یعنی پہلے تو ہے نا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت چاہتے ہو، یہ اعلان کروایا کہ میری پیروی کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اسلام کے سوا کسی دین کو اختیار کرنا چاہتا ہے بس وہ کبھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام ہی ایک دین ہے جس میں چلنا چاہیے، اور اسلام کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان ہمیں اس بات کا صحیح ادراک دلا کر رخصت ہو، اور آئندہ آنے والے رمضان تک ہم اس اسوے کی پہ چلتے ہوئے نئی منزلیں طے کرنے والے بن جائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.